اور یہ سوچتے ہیں کہ مرد بہت پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا شادی کیوں کرتا ہے؟ شادی وہ خوشی کے لیے کرتا ہے، شادی وہ عزت کے لیے کرتا ہے، شادی وہ محبت کے لیے کرتا ہے، شادی وہ عبادت کے لیے کرتا ہے۔ انفیکٹ اگر وہ نہ کرے تو اس کے لیے گناہ میں جانے کے راستے بھی بہت کھلے ہیں کہ لڑکی یا بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے۔ اچھا، جب بھی آپ اپنے لفظوں سے اس کی عزت کو داغدار کرو گے، اس کو چیلنج کرو گے یا اس کی اتھارٹی کو منع کرو گے تو اس کو آگے سے اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اور مس احسن نے پوچھا کہ سر اگر میاں 2 ماہ کے لیے گھر آئے پاکستان کے، وہ کہتی ہیں کہ سارا وقت موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا کریں؟ ٹائم جبرن نہیں لیا جا سکتا۔ ٹائم جب بھی آپ لوگے محبت سے لوگے۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو برت کے دیکھیں، اس کو اچھا سا کھانا کھلائیے، اچھے تیاروں کے ساتھ بیٹھیے، آپ اس سے پوچھتے رہیں کہ اس میں سے اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے، اس سے پہلے اس نے کون سی عمدہ چیز دیکھی ہے جس کا اس کو مزہ آیا۔ اکھڑ سے اکھڑ اور اتھرے سے اتھرے مرد کو بھی بالکل ٹیم کر کے اپنی محبت میں، بلکہ اپنی محبت کے شیرے میں اس کو غوطے دیے جا سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ گولڈن گرل نے پوچھا ہے کہ سر آپ کا مشاہدہ کیا ہے، آپ کا مطالعہ کیا کہتا ہے کہ کم پڑھے لکھے مرد زیادہ اتھرے ہوتے ہیں، زیادہ اپنی بیویوں پہ سختی کرتے ہیں؟ کہیں وہ اس وجہ سے بیویوں کو تو نہیں مارتے کہ اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں؟ بیٹا جی، یہ سوال بہت اہم ہے۔ بہت سی لڑکیوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے، پر ہم 1 منٹ کے لیے اس کو بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مرد بہت پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا شادی کیوں کرتا ہے؟ شادی وہ خوشی کے لیے کرتا ہے، شادی وہ عزت کے لیے کرتا ہے، شادی وہ محبت کے لیے کرتا ہے، شادی وہ عبادت کے لیے کرتا ہے۔ انفیکٹ اگر وہ نہ کرے تو اس کے لیے گناہ میں جانے کے راستے بھی بہت کھلے ہیں، بہت اویلیبل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بے سکونی زندگی میں وہ بھی بہت ہوتی ہے، اور اس کی زندگی میں خدمت بھی منہا ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد پڑھا لکھا ہو، مرد کم پڑھا لکھا ہو۔ ہم نے ایسے مرد بھی دیکھے جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اپنی زیادہ پڑھی لکھی بیویوں کی بہت خدمت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کی اس فضیلت کو دل سے مانتے ہیں، اور ایون تقریبات میں گئے ہوں تو کم کم بولتے ہیں۔ پر ہم نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں کہ جن کی بیویاں لمبی زبان والی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی عورت اپنی حد سے باہر نکلے گی تو اس کو آگے سے اسی طرح کے رد عمل کا مظاہرہ دیکھنا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ انفیکٹ جو بات لڑکیوں کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ شادی جیسے رشتے میں، یا یوں سمجھیں جیسے آپ کبھی جاب میں جاتے ہیں تو وہاں بھی تو آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا۔ شادی میں مرد کو آپ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اگر آپ دیکھیں، وہ آپ سے خوشی چاہتا ہے، وہ آپ سے عزت چاہتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ لڑکی یا بیوی مرد کی عزت ہوتی ہے؟ اچھا، جب بھی آپ اپنے لفظوں سے اس کی عزت کو داغدار کرو گے، اس کو چیلنج کرو گے یا اس کی اتھارٹی کو منع کرو گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ وہاں مسئلہ لازمی ہو جائے گا۔ دوسرا، جب بھی مرد کو محبت چاہیے ہو اور عورت وہ محبت نہ دے، اسے انکار کرے اور اس موقع پہ محبت کے بالکل برعکس شکوہ کرنا شروع کر دے، تنقید شروع کر دے، اس کے گھر والوں کو ایشو بنا دے، تو اس کے جواب میں آپ کو محبت نہیں مل سکتی، اس کے جواب میں سختی ملے گی۔ وہ سختی لفظوں کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ سختی ہاتھوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں مرد کا قصور بعد میں ہوگا، جس نے اس کو اشتعال دلایا وہ قصور پہلے قصوروار ہوگی۔ تیسری بات میں نے بہت دفعہ نوٹ کی کہ شادی ایک عبادت کی طرح ہے۔ جو مرد شادی میں جاتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ عبادت ہے۔ انفیکٹ وہ سکون چاہتا ہے، سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ سکون چاہتا ہے، سکون سے اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کام عبادت والے ہیں۔ وہ سکون چاہتا ہے اور سکون سے اپنے رب سے تعلق کو قریب کرنا چاہتا ہے، جڑنا چاہتا ہے، اس کے لیے چیریٹی کرنا چاہتا ہے، پیسوں کو خرچ کرنا چاہتا ہے، قطع تعلقی نہیں کرنا چاہتا، صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے۔ تو جو بہت پڑھی لکھی عورت اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گی
اور اس کی عبادت میں خلل ڈالے گی، اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرے گی، اور جہاں خدمت کا موقع ہے وہ خدمت سے بھی پرے ہٹے گی، نخرے کرے گی۔ انفیکٹ عورت کی کامیابی، اگر اس نے ڈگری سے شادی کرنی تھی تو شادی سے پہلے اس بات کا خیال رکھتے، تو نہیں ملی شادی آپ کو اس لیول پہ کہ جو مرد آپ کے جیسا پڑھا ہوتا۔ ڈگری کا تعلق جاب سے ہے، ڈگری کا تعلق محبت سے، عزت سے، خوشی سے، کامیابی سے نہیں ہے۔ ڈگری اگر آپ کو آپ کا رویہ ہمبل نہیں کر دیتی، ڈگری اگر آپ کو سافٹ نہیں کر دیتی، ڈگری آپ کو خدمت گزار نہیں بناتی، اور ڈگری آپ کو اپنے مقام اور مرتبے کے اس آؤٹ لائن میں نہیں لے کے آتی، تو بہت دقت ہوگی۔ یہ جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ اور مس احسن نے پوچھا کہ سر اگر میاں 2 ماہ کے لیے گھر آئے، پاکستان سے باہر ہو، ویسے تو پاکستان میں بھی دوسرے شہروں میں ہو، تو جب ہفتے بعد گھر جاتے ہیں، مہینے بعد گھر جاتے ہیں، ان سے بھی سیم شکایت ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ سارا وقت موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیا کریں؟ اگر کہیں تو لڑتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال لے لیتے ہیں، وہ ایک بھائی نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے سر جی میری بہن کا برا حال ہے، اس کا میاں اس کی تعریف نہیں کرتا، 21 سال ہو گئے شادی کو، تعریف نہ کرنے کی وجہ سے میری بہن کو کینسر ہو گیا ہے اور وہ بالکل خوش نہیں ہے زندگی سے۔ خطر حضرات، میں نے کبھی تعریف نہ کرنے کی وجہ سے یا تعریف نہ ہونے کی وجہ سے یا خوش نہ ہونے کی وجہ سے کینسر ہوتے نہیں دیکھا۔ کینسر کسی اور وجہ سے ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ جو ایگزیجریشن ہے اس کو ذرا کم کر لیتے ہیں۔ تعریف اس نے نہیں، جب کوئی قابل تعریف چیز ہوتی ہے، ہم کسی کا فوٹو دیکھتے ہیں فوراً کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، اچھا رنگ ہے، اچھا ہنر ہے۔ کھانا کھائیں بے مزہ ہو، اسے کہتے ہیں نا بے سوادہ ہو، تو کبھی تعریف نہیں کرتے۔ اتھرے سے اتھرا مرد بھی تب تعریف کر دیتا ہے جب کھانا اچھا ہو، جب سامنے والا فرد اچھا ہو۔ تو جو آپ کو تنگ نہیں کرتا، ہم بھی اس کو تنگ نہیں کرتے۔ عام طور پہ یہ اصول چلتا ہے۔ اب آتے ہیں ان مردوں کی طرف کہ جو کہ گھر آد میں زیادہ موبائل دیکھتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے کبھی سوچا مرد موبائل زیادہ دیکھتا کیوں ہے؟ اسے دفتر میں موقع نہیں ملا، اوکے۔ دوسرا، اس کی کچھ چیزیں ریگولر دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، کچھ وقت ہوتا ہے۔ تیسرا، وہ سکون چاہ رہا ہوتا ہے۔ گھر میں آ کے اگر بیوی اس پہ حملہ ور ہو، اس کے شوق پہ، اس کے موبائل پہ، اس کی شخصیت پہ، اور بار بار یہ کہے کہ باہر سارا وقت گزار کے آگے ہو اور آ کے ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ ٹائم جبراً نہیں لیا جا سکتا۔ ٹائم جب بھی آپ لوگے محبت سے لوگے۔ اگر آپ اس ٹیکنیک کو برت کے دیکھیں، اس کو اچھا سا کھانا کھلائیے، اچھے تیاروں کے ساتھ بیٹھیے اور پھر پوچھیے، اگر وہ باہر سے آیا ہوا ہے کہ کل آپ کے پاس 2 ماہ ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ دیکھتے ہو موبائل پہ 1 گھنٹہ ایسا نکالیں جو ہم دونوں مل کے دیکھ سکیں۔ وہ کوئی فلم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اوکے۔ اس میں ساتھ ساتھ آپ اس سے پوچھتے رہیں کہ اس میں سے اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے، اس سے پہلے اس نے کون سی عمدہ چیز دیکھی ہے جس کا اس کو مزہ آیا، جو وہ بیرون ملک میں۔ بیسیکلی آپ دونوں کے بیچ میں بات کرنے کی سڑک نہیں ہے، اس سڑک کو بنائیے۔ بیسیکلی آپ کو اسے باتوں میں لگانا نہیں آتا، آپ اس کے شوق سے الائن نہیں ہیں، اس کے کپڑوں کے بارے میں، اس کے وہاں کھانوں کے بارے میں، اس کی مصروفیات کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ تو جب آپ اس پہ انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کو انٹرسٹ ہے صرف مجھے وقت دے، آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ وقت تب ملے گا جب اس کے برابر پہ آ کے اس کی محبت میں حصے دار بنو گے۔ دوسرا، اس سے پوچھئے کہ مجھے روزانہ آپ سے 1 گھنٹہ چاہیے کہیں واک کرنے کا، یا اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہو تو تیسرا، کچھ عزیزوں کے گھر جانے کا۔ کچھ چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز ہے، ڈیزائن کرو گے تو آپ کے ساتھ جائے گا۔ ان گھروں پہ جا کے وہ موبائل نہیں دیکھے گا، اور وہاں بھی اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ اس سے اندر اس کے شوق، اس کے کام اور اس کے وہاں مصروفیت کے بارے میں استفسار کریں، اس پہ انٹرسٹ لیں۔ اسی طور پہ یاد رکھیے کہ گھر میں اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر کچھ وقت بچوں کو اس کے ساتھ جوڑیے۔ خود بتائیے کہ میں کچن میں جانے لگی ہوں، یہ کام کرنے لگی ہوں، تو آپ ان کو سنبھالیے۔ تو جو خواتین یا جو لڑکیاں اپنے میاں کو انگیج کرنا جان لیتی ہیں، سیکھ لیتی ہیں، اس کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں۔ کبھی آپ زیادہ مسئلہ ہو تو پھر کونسلنگ میں تشریف لے آئیے گا، آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو بتائیں گے وہ ٹولز بھی کہ جہاں ایک اکھر سے اکھر
اور اتھرے سے اتھرے مرد کو بھی بالکل ٹیم کر کے اپنی محبت میں، بلکہ اپنی محبت کے شیرے میں اس کو غوطے دیے جا سکتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔